اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے لوگو، آج میں آپ کو بہت زیادہ دل کو سکون پہنچانے والی دعا سناؤں گی۔ اگر آپ اس کو کسی کاپی پر لکھ کر پڑھیں گے یا سنیں گے تو بہت زیادہ آپ کو سکون ملے گا۔ اکثر گھروں میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں اور ان کو سکون نہیں ملتا، تو وہ یا تو اپنی پریشانی سے تنگ آ کر کچھ نہ کچھ کر گزرتے ہیں یا کوئی نشے کی دوائیاں استعمال کرنے لگتے ہیں تاکہ دل کو سکون مل جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ خودکشی حرام ہے اور اللہ پاک نے فرمایا جو خودکشی کرتا ہے وہ روز قیامت تک مرتا رہتا ہے لیکن اسے موت نہیں آتی، یعنی بندے کو ایسا محسوس ہوگا کہ موت اس کو آ رہی ہے لیکن وہ مرنے میں نہیں آ رہا۔ تو اے لوگوں، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے لیے تندرستی کی دعا کرنی چاہیے اور نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہماری ایک رشتہ دار تھی، اس نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی، تو اس نے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ اس ڈاکٹر نے اسے ایک گولی بتا تو دی کہ اس کو کھانے سے آپ کو رات کو نیند آ جائے گی۔ وہ یہ گولی استعمال کرنے لگ گئی تو اس نے بتایا کہ 6 مہینے تک تو گولی کھانے سے نیند آ جاتی تھی، لیکن 6 مہینے کے بعد جب وہ گولی کھاتی تو وہ گولی اثر نہیں کرتی تھی۔ اس نے پھر اسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا کہ اب یہ گولی اثر نہیں کر رہی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ 2 گولیاں کھا لیا کرو۔ پھر سال تک وہ ٹھیک رہی۔ پورے 1 سال کے بعد 2 گولیاں بھی اثر نہیں کر رہی تھی کہ اچانک اس کی ملاقات مجھ سے ہو گئی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تجھے گولی کے بغیر نیند آ جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ گولی کے بغیر کہتی ہے کہ گولی کے بغیر مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور اگر آپ بھی یہ دعا پڑھ لیں یا سن کے دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس دعا کو آپ کسی بھی نماز کے بعد، چاہے فجر کی ہو، چاہے ظہر کی، چاہے عصر کی، چاہے مغرب کی، یا چاہے آپ عشاء کی نماز کے بعد ایک بار درود ابراہیم پڑھ کے ایک بار یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو اس دعا کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کا جو ہر وقت دل پریشان رہتا ہے اس دعا کی برکت سے آپ کے دل کو راحت پہنچے گی۔ آزما کے دیکھ لیں۔ اور دعا یہ ہے: اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ دائم ہے اور ہمیشہ قائم ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم ہے اور تمام چہرے زندہ اور قائم خدا کے آگے ذلیل ہوں گے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، وہ کچھ جو تیرے نبی نے تجھ سے سوال کیا، جن کا نام پاک محمد ہے، رحمت بھیجے اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی آل پر، اور سلام بھیجے۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، اے صاحب عرش بزرگ کے، اے پہلی بار پیدا کرنے والے، اے دوسری بار پیدا کرنے والے، اے جو کچھ چاہے کر گزرنے والے، تیرے ذاتی نور کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں، وہ نور جس نے تیرے عرش کے ارکان کو پر کر دیا، اور تیری قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو تمام مخلوقات پر قادر و غالب ہے، اور تیری رحمت کے طفیل جو کہ ہر چیز پر واسع اور فراخ ہے۔ نہیں کوئی معبود برحق تیرے سوا، اے میرے فریاد رس، میری فریاد رسی کر، فریاد رسی کر، فریاد رسی کر۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے باریک بین، ہر ایک باریک بین سے پہلے، اور اے مہربان، ہر ایک مہربان کے بعد۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، تو نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں لطف کیا۔ اے اللہ، میں مہربانی کا سوال کرتا ہوں، جیسا تو نے مجھ پر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں کیا، لطف کیا، ایسا ہی تو مجھ پر اپنی قضا قدر میں مہربانی کر اور مجھ سے تنگی دور کر دے، اور جس تکلیف کی میں طاقت نہیں رکھتا وہ مجھ پر نہ ڈالیو۔ بے حرمت محمد کے ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی آل پر بے حرمت ابو بکر صدیق اکبر کے خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، مجھ پر مہربانی کر، ساتھ باریک در باریک در باریک لطف اپنے کے جو نہایت مخفی در مخفی ہے۔ تو نے فرمایا اور تیرا فرمانا سچ ہے، اللہ مہربان ہے، اپنے بندوں پر رزق دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ قوت والا غالب ہے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
اور وہ اچھا کارساز ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار تمام جہانوں کا ہے۔ تو اے لوگو، اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگے اور اس کو آپ آزما کے بھی دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔